وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے. لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء، حبیب کبریا، صدر العلا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس و مقدس و مطہرہ پہ. محترم اور معزز بھائیوں، بزرگوں، دوست اور عزیزوں، رواں سال 2020 عیسوی جہاں دیگر بہت سارے فتنے اور آزمائشیں لے کے آیا ہے، وہیں یہ سال دین پسند مسلمانوں کے لیے، اہل السنہ، اہل الحدیث کے لیے یہ سال عام الحزن، غم کا سال بن چکا ہے. ابھی نصف سال بھی مکمل نہیں ہوا اور جماعت کثیر تعداد میں کبار علماء کرام سے محروم ہو چکی ہے. یہ گزشتہ صرف 2 عشروں میں، 20 دنوں میں سمجھ لے 9 معروف جید علماء کرام، شیوخ جو ہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، جہان فانی سے جا چکے ہیں. اور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ احادیث سچ ثابت ہوتی دکھائی دے رہی ہیں. آقا نے فرمایا تھا قرب قیامت علم اٹھا لیا جائے گا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اٹھایا جائے گا؟ تو فرمایا کہ علماء کرام کو اٹھا لیا جائے گا. فرمایا اللہ کریم علم تمہارے سینوں سے نہیں کھینچیں گے بلکہ علماء کو اٹھا لیں گے تو علم اٹھ جائے، جو حالات باقی رہ جائیں گے. اور حقیقی بات ہے کہ جید علماء کرام یکے بعد دیگرے ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہوتے جا رہے ہیں، جن میں ایک بہت بڑا نام یہ جو 9 علماء ان دنوں میں وفات پا گئے، ان میں سے بہت بڑا نام پہلے نمبر پہ شیخ الحدیث و تفسیر استاذ العلماء الشیخ حافظ عبد الحمید ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے عرصہ قریباً 60 سال تک
جامعہ محمدیہ اہل حدیث گجرانوالہ میں مسند حدیث پہ بیٹھ کے اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کا کام کیا ہے اور تشنگان علم کی علمی پیاس بجھائی ہے. اور ان کے بعد دوسرا نام فضیلت الشیخ پروفیسر حافظ ثناء اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کہ جنہوں نے دین کی نشر و اشاعت کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی. تیسرا نام شیخ الحدیث والتفسیر استاذ العلماء الشیخ عبد الرشید ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ جو بلا مبالغہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. چوتھا نام بابا قرات استاذ القرہ امام حرم امام شریم جو ہیں، امام سدیس اور امام شریم، یہ دو امام تھے نا بڑے مشہور، ابھی بھی ہیں. امام شریم کے بھی یہ استاد تھے اور موجودہ دور میں بڑے معروف قاری ہیں قاری صہیب پیر محمدی، ان کے بھی استاد مولانا فضیلت الشیخ قاری یحییٰ رسول نگری رحمۃ اللہ علیہ. کم و بیش 55 سال تک قرآن کی خدمت کی اور پاکستان کے اندر تجوید و قرات کے علم کو پروان چڑھایا مولانا قاری یحییٰ رسول نگری رحمۃ اللہ علیہ. وہ بھی ہمیں داغ مفارقت دے گئے. پانچواں نام مرکزی جمعیت اہل حدیث کے شعبہ امتحانات کے ناظم وفاق المدارس السلفیہ، پاکستان کی انتہائی اہم شخصیت، ذمہ دار شخصیت، ڈائریکٹر کالجز، علمی حلقوں میں ایک معروف نام، عالم کبیر فضیلت الشیخ پروفیسر عبد الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ. وہ بھی انہی دنوں میں داغ مفارقت دے گئے. اور سچی بات ہے ان علماء میں سے کچھ کے چہرے جو ہے وہ دیکھے لوگوں نے واٹس ایپ پہ جو ہے وہ شیئر کیا، آخری جو ان کی تصاویر لوگوں نے کھینچی. اگرچہ ان میں سے بعض علماء ایسے تھے جو اپنی زندگی میں تصویر کی اجازت نہیں دیتے تھے، لیکن اب میڈیا کا دور ہے، لوگ کھینچ لیتے ہیں. سچی بات ہے تصویر دیکھی، چہرے پہ ایسی مسکراہٹ اور ایسا سکون نظر آیا کہ روح تازہ ہو گئی. ساری زندگی اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے وقف کی، اللہ نے موت دی تو کیسی دی. تو یہ پروفیسر عبد الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی ہمیں چھوڑ گئے. چھٹا نام استاذ الکبیر استاذ العلماء صرف و نحو کے امام فضیلت الشیخ مولانا ایاز نحوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی انہی دنوں میں داغ مفارقت دے گئے. ساتواں نام گجرانوالہ کے معروف عالم دین، جید عالم دین، شیخ الحدیث فضیلت الشیخ مولانا انعام الحق عثمانی، بزرگ عالم تھے، یہ بھی فوت ہو گئے. آٹھواں نام شیخ الحدیث بزرگ عالم دین جماعت الدعوہ کے معروف رہنما امیر حمزہ صاحب جو ہیں، ان کے سسر اور الاستاذ الشیخ مولانا رحمۃ اللہ ربانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی وفات پا گئے. اور نواں نام آج یہ اللہ کی قسم نام سنا ہے، اللہ اکبر، دل خون کے آنسو روتا رہا کہ دیکھیں ابھی پرسوں جو ہے وہ ان کی خبر آئی تھی، کل بھی سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا کہ دعا کریں کہ اللہ نے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، وینٹیلیٹر پہ تھے. لیکن آج صبح میں نے موبائل کھولا، واٹس ایپ آن کیا ہے تو پہلی خبر ہی یہ کہ محترم بڑے ہی جید عالم دین استاذ العلماء، اللہ اکبر، انتہائی نفیس اور نستعلیق شخصیت، عجز و انکساری کے پیکر، سادگی اور محبت کا نشان، محسن اور مربی، استاذ العلماء استاذ الطلباء، جامعہ سلفیہ فیصل آباد کے شیخ الحدیث فضیلت الشیخ مولانا یونس بٹ صاحب، وہ بھی آج ہی صبح ہمیں داغ مفارقت دے گئے. یہ 9 علماء کرام اس دنیا سے رخصت ہوئے ان 15-20 دنوں میں. اور وہی حدیث مبارکہ بار بار سامنے آتی ہے، آقا نے فرمایا تھا قیامت کے قریب علماء اٹھا لیے جائیں گے، علم اٹھ جائے گا. اللہم اغفر لہم ورحمہم. ابھی یہ پچھلے دنوں میں یہاں ہمارے ایک محترم سرور قریشی صاحب، ان کے بارے میں بھی بھائی جو ہم وہ جانتے ہیں، میرا تو چونکہ اتنی زیادہ ان سے ملاقات نہیں تھی لیکن ان کے بارے میں سنا بہت کچھ ہے. عظیم شخصیت تھی، اللہ تعالیٰ نے بڑا ملکہ دیا تھا، بڑا نوازا ہوا تھا، نیک آدمی تھے، وہ بھی دنیا سے رخصت ہوئے. اور اسی طرح آج ہی ایک اور بھی جو ہے وہ علامہ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالی، ان کے سسر وہ بھی بزرگ عالم دین تھے، وہ بھی آج فوت ہوئے. میرے بھائیوں، اتنے علماء کرام چند دنوں میں دنیا سے رخصت ہوئے. اللہم اغفر لہم ورحمہم. اللہ کریم ان تمام علماء کرام کے درجات بلند فرمائے، ان کی جہود کو اللہ قبول فرمائے اور دخول جنت کا ذریعہ بنائے. اللہم اغفر لہم ورحمہم وارفع درجاتہم. اللہم اغفر لجمیع مشائخنا وعلمائنا
واساتذتنا اللهم تقبل جهودهم ومساعيهم لتعليم الكتاب والحكمة وادخلهم جنة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واعذهم من عذاب القبر وعذاب النار اللهم اغفر لهم وارحمهم انك انت الغفور الرحیم۔ میرے بھائیوں، اتنے بڑے علماء کرام کا دنیا سے جانا یہ قیامت صغریٰ سے کم نہیں ہے۔ ایک کے بعد ایک جید عالم دین کا اس دنیا سے رخصت ہونا ہمارے لیے قیامت صغریٰ سے کم نہیں ہے، لیکن ہم کہیں گے وہی بات جو ہمارے مالک کو پسند ہے، اور وہ کیا؟ انا للہ وانا الیہ راجعون، ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى۔ ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے، جو اس نے ہم سے لے لیا وہ بھی اسی کا تھا، جو ہمارے پاس ہے وہ بھی اسی کا ہی ہے، ہر چیز اسی کے ہاتھ میں ہے، اور ہر چیز کا اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ بہرحال 1987 کے بعد 2020 یہ دوبارہ امت مسلمہ کے لیے عموماً اور اہل حدیث کے لیے خصوصاً عام الحزن ہے، غم کا سال ہے۔ 1987 میں بھی جب لاہور میں دھماکہ ہوا اور عالم اسلام کی نامور شخصیت خطیب عرب و عجم عظیم لیڈر علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اور ان کے ساتھ معروف عالم دین شیریں بیاں خطیب ہر دل عزیز شخصیت مولانا حبیب الرحمان یزدانی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی شہید ہوئے، اور ان کے ساتھ مولانا عبد الخالق قدوسی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد خان نجیب رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی مرتبہ شہادت پہ فائز ہوئے۔ یہ 4 علماء اس سال شہید ہوئے، اور 4 جید علماء شیوخ جو ہیں وہ اس سال ان کی وفات ہوئی، جن میں شیخ الحدیث و تفسیر حافظ محمد عبداللہ بڈے مالوی، شیخ الحدیث و تفسیر مولانا عطا اللہ حنیف بھجیانی، شیخ الحدیث مولانا محمد صدیق سرگودی، اور شیخ الحدیث مولانا علی محمد سعیدی رحمۃ اللہ علیہ خانے بال والے، یہ سارے علماء 1987 میں یہ 8 علماء کرام داغ مفارقت دے گئے، جو جماعت کا ایک بہت بڑا نقصان تھا۔ اور اب 2020 کے اندر ابھی آدھا سال گزرا ہے اور صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی رحمت فرمائے، اللہ سب پہ اپنا فضل و کرم فرمائے۔ موت العالم موت العالم بڑا مشہور جملہ ہے، آپ احباب نے سنا ہے۔ ایک عالم دین کا دنیا سے رخصت ہونا ایسا ہی ہے کہ سارے جہان کی موت آئی، اور یہاں تو یکے بعد دیگرے علماء کرام دنیا سے رخصت ہو رہے اور ہوتے ہی جا رہے۔ عزیزان گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا، اور علم کا اٹھانا علماء کے اٹھانے سے ہوگا۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، کتاب الفتن میں موجود ہے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا ان بین یدی الساعة لأیاما ینزل فیہا الجہل ویرفع فیہا العلم ویکثر فیہا الحرج والحرج والقتل۔ فرمایا نبی رحمت علیہ السلام نے کہ میری امت کے لوگوں، عنقریب ایسا وقت آئے گا، عنقریب ایسے دن آئیں گے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہل مسلط کر دیا جائے گا، علم اٹھ جائے گا اور دنیا میں جہالت ہی جہالت ہو جائے گی اور حرج بڑھ جائے گا۔ پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرج کیا ہے؟ آقا نے فرمایا حرج سے مراد قتل ہے، بلکہ ایک روایت میں بڑی وضاحت فرمائی نبی رحمت علیہ السلام خود، فرمایا کہ حرج حبشی زبان میں، حبشہ کی زبان میں حرج قتل کو کہتے ہیں، تو فرمایا کہ قتل بڑھ جائے گا، قتل زیادہ ہو جائے گا دنیا کے اندر، علم اٹھ جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی۔ اور دوسری روایت اس میں مزید وضاحت فرما دی، یہ بھی صحیح البخاری کی روایت ہے، کتاب العلم میں موجود ہے، اور صحیح مسلم میں 6737 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، کہ اللہ کریم لوگوں کے سینوں سے علم کو کھینچ کے ختم نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے علم کو نکال لے، بلکہ ہوگا کیا؟ فرمایا وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمِ يَقْبِضُ الْعُلَمَاءِ، فرمایا کہ اللہ کریم علماء کی روحیں قبض کر کے علماء کو اٹھا کے علم جو ہے وہ اٹھا دیں گے، علم اٹھ جائے گا۔ حتی اذا لم يبق عالم، یہاں تک کہ کوئی
جید عالم دین باقی نہیں رہے گا، کوئی ایسا جسے عالم کہا جا سکے وہ نہیں ہوگا۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، لوگ جہلا کے پاس جا کے مسائل پوچھیں گے، مسائل دریافت کریں گے، فسئلوا، ان سے سوال کیے جائیں گے جاہلوں سے، فافتوا بغیر علم، اور وہ بغیر علم کے فتوے جھاڑیں گے، بغیر علم کے فتوے دیں گے، فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ فرمایا علماء کو اٹھا لیا جائے گا، عالم باقی نہیں ہوں گے، مسائل پوچھنے کے لیے جاہلوں کے پاس جائیں گے، اور وہ جاہل بغیر علم کے لوگوں کو فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اور آج سچی بات ہے، صورتحال ایسی ہو چکی ہے، میں آخر پہ جا کے مزید اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ تیسری روایت سن لیجئے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، سنن ابی داؤد کی روایت حدیث نمبر 4342، سنن ابن ماجہ میں موجود حدیث نمبر 3957، فرمایا نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے، کیف بکم بزمان یوشک ان یأتی یغربل الناس فیہ غربلہ وَتَبْقَى حُثَالَةٌ مِّنَ النَّاسِ، فرمایا کہ تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت، تمہاری کیا حالت ہوگی کہ جب وہ وقت آ جائے گا کہ جب اچھے لوگ دنیا سے چلے جائیں گے، نیک لوگوں کو دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، اور برے لوگ بھی دنیا میں باقی رہ جائیں گے، برائی پھیلانے والے باقی رہ جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور فرمایا قَدْ مَرِجَتْ عُهُودُهُمْ وَأَمَانَاتُهُمْ، ان کے وعدے اور ان کی امانتیں ساری کی ساری خلط ملط ہو جائیں گی، نہ کوئی اپنے وعدوں کی پاسداری کرے گا، نہ کوئی امانت کا خیال کرے گا، بددیانت ہو جائیں گے۔ فاختلفوا وكانوا هكذا وشبك بين اصابعه، فرمایا کہ وہ سارے اچھے اور برے لوگ، نیک اور بد، وہ سارے آپس میں اس طرح مل جائیں گے جیسے یہ انگلیاں انگلیوں میں، وشبك بين اصابعه، صحابی فرماتے ہیں آقا نے اس طرح انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے دکھائیں، فرمایا نیک اور برے، اچھے برے سارے آپس میں مل جل جائیں گے، نیک جو ہیں وہ بروں کو برائی سے روکیں گے نہیں، برے جو ہیں وہ نیکوں کی پرواہ کریں گے نہیں، حالات ایسے ہو جائیں گے۔ اور فرمایا نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے، قالو، فرمایا آقا نے تو صحابہ نے پوچھا، قالو، انہوں نے کہا، کیف بنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان ذلک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسی حالت ہو تو پھر ہم کیا کریں، ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا، قالا، آقا نے فرمایا، تأخذون بما تعرفون وتدعون ما تنکرون وتقبلون على خاصتکم وتذرون امر عوامکم، فرمایا کہ لوگوں جب ایسی حالت پیش آ جائے کہ اچھائی اور برائی خلط ملط ہو جائے، اچھے برے لوگ مل جل جائیں، پتہ ہی نہ چلے کون اچھا ہے کون برا ہے، پتہ نہ چلے کون نیک ہے کون بد ہے، پتہ نہ چلے کون حق بات کرتا ہے اور کون جو ہے وہ حق کے دعوے میں برائی کی دعوت دیتا ہے، فرمایا کہ پھر تم ایسا کرنا، معروف باتوں پہ عمل کرنا، منکرات کو چھوڑ دینا، معروف باتوں پہ عمل کرنا، جو نیکی معروف ہے سب جانتے ہیں کہ یہ نیکی ہے اس کو مان لینا، اور جو منکرات ہے سب کو پتا ہے کہ یہ منکر ہے اس کو چھوڑ دینا۔ آج بہت ساری منکرات جو ہیں ان کو نیکیاں بنا کے پیش کیا جاتا ہے اور ان کی تعریفیں کی جاتی ہیں، آقا نے فرمایا کہ ایسے نہ کرنا، اور پھر کیا کرنا؟ فرمایا کہ وَتُقْبِلُونَ عَلَى خَاصَتِكُمْ، اور جو تمہارے خاص قابل اعتماد لوگ ہیں ان کے پاس جانا، جن پہ تمہیں اعتماد ہے، جو تمہیں قابل اعتبار لوگ ہیں، خاص لوگ ہیں، ان کے پاس جا کے اپنے مسائل دریافت کرنا۔ وَتَذَرُونَ أَمْرَ عَوَامِّكُمْ، اور عام لوگوں کے معاملات کو چھوڑ دینا۔ آج کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ فلاں صاحب سوشل میڈیا پہ ایسے کہتے ہیں، فلاں صاحب سوشل میڈیا پہ ایسے کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہماری رہنمائی فرما رہی ہے کہ لوگوں جو قابل اعتبار ہے، جو قابل اعتماد ہے، اس کی بات سنو، جس کی بات سے تھوڑا سا بھی جو ہے وہ شائبہ گزرتا ہے کہ یہ گمراہی کی طرف لے کے جا رہا ہے، چھوڑ دو اس کو چھوڑ دینا، معروف باتوں پہ عمل کرنا، منکرات کے پیچھے نہ چلنا۔ اور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، چوتھی روایت سن لیں، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی، صحیح البخاری کی روایت حدیث نمبر 5231، صحیح مسلم میں موجود حدیث نمبر 2671، فرمایا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر
ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون 50 امرأة القيم الواحد. فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت پھیلا دی جائے گی، جہل کثرت کے ساتھ ہوگا، علم کم ہو جائے گا، علم اٹھ جائے گا. اور فرمایا کہ جب جہالت عام ہوگی پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ زنا بھی عام ہو جائے گا. پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ شراب بھی کثرت کے ساتھ پی جائے گی. پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمایا کہ پھر یہ زنا، شراب، یہ ساری چیزیں حلال سمجھی جائیں گی، ان کی کثرت ہو جائے گی. اور فرمایا کہ مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، حتیٰ کہ قرب قیامت حالت یہ ہوگی کہ 50 عورتوں کا ذمہ دار ایک مرد ہوگا جو ان کا کفالت کرنے والا، ان کا کفیل ہوگا. اتنی تعداد میں فرق پڑ جائے گا. تو فرمایا نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے اس روایت میں بھی یہی فرمایا، علم اٹھ جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی. اور جب علم اٹھے گا، جہالت عام ہوگی، عقابوں کے نشیمن زاغوں کے تصرف میں آ جائیں گے، تو پھر ہوگا کیا؟ پھر کیا گل کھلائیں گے؟ اگلی حدیث اس کی وضاحت کرتی ہے. 5ویں حدیث سنیے. صحیح البخاری کی روایت ہے، کتاب الاشربہ میں موجود. سیدنا ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی فرمایا انہ یسمع النبی یقول، انہوں نے سنا نبی رحمت علیہ السلام سے، آقا علیہ السلام فرما رہے تھے لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ. کہ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت پہ عنقریب ایسا وقت آئے گا، عنقریب ایسا وقت آئے گا، ایسے جاہل لوگ آ جائیں گے کہ جو شراب کی حلت کے فتوے دیں گے، ریشم کو حلال کریں گے، موسیقی کو حلال کریں گے، زنا کو حلال کریں گے. جب علماء اٹھ جائیں گے، جب علماء حق دنیا سے چلے جائیں گے، تو پیچھے فرمایا جہلاء باقی رہ جائیں گے. اور وہ جہلاء کیا گل کھلائیں گے؟ وہ زنا بھی حلال کریں گے، وہ شراب بھی حلال کریں گے، وہ ریشم بھی مردوں کے لیے حلال کریں گے، اور وہ آلات موسیقی، گانا بجانا بھی حلال کریں گے. صورتحال آپ کے سامنے ہے، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. کہیں متع کے نام پہ زنا کو حلال کیا جا رہا ہے، کہیں حلالہ کے نام پہ زنا کو حلال کیا جا رہا ہے، اور کہیں سیدھے سیدھے زنا کی حلت کے فتوے دیے جا رہے ہیں. یہ کچھ دن پہلے میں سوشل میڈیا پہ ایک عالم دین انہیں کہا جاتا ہے بہرحال، لیکن اس کے بعد میں تو انہیں عالم نہیں سمجھتا، کہا ان کے بارے میں یہی جاتا ہے کہ یہ دین کے عالم. میں یہ نہیں بتاتا کہ وہ کس مسلک کے ہیں، بعد میں دوست یہ نہ کہیں کہ شاید مسلک پہ ہٹ کی ہے. مسالک سے ہٹ کے دین کا فہم رکھنے والا ایک بندہ وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے طریقہ ایسا بتلا رہا ہے کہ اس سے ثابت ہو رہا ہے زنا حلال ہے. وہ کہتا ہے کرائے پہ اگر کسی خاتون کو لے لیا جائے، اس کو اس کی اجرت دے دی جائے 1 رات 2 رات کی، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے نکاح کے لیے حق مہر دیا جاتا ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ. جب علماء اٹھ جائیں گے تو ایسے جہلاء آئیں گے، زنا کو بھی حلال کریں گے. اور فرمایا شراب کو بھی نام بدل کے شراب کو حلال نہیں کیا جا رہا، ریشم کو حلال کریں گے اور آلات موسیقی کو حلال کریں گے. آج آپ دیکھ لیں کہیں قوالی کے نام پہ آلات موسیقی کو حلال کیا جا رہا ہے، عبادت سمجھ کے قوالی سنی جاتی ہے، اور کہیں تسکین کے نام پہ روح کی غذا قرار دے کے، اور یہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوئے بڑے بڑے، کیا کہوں میں ان کو، کیا نام دوں میں ان کو، وہ آلات موسیقی اور موسیقی کی حلت کی راہیں تلاش کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جی یہ ایسے ہے، یہ ویسے ہے، تعویلیں کرتے ہیں. یاد رکھیے تعویل کرنا یہودیوں کا کام تھا، انہوں نے تعویلیں کر کے اپنا دین بگاڑ دیا، سارے کا سارا فساد پیدا کر دیا. امت مسلمہ کے اندر تعویل کی گنجائش نہیں ہے. غلط تعویلیں کرتے ہیں اور تعویلیں کر کے موسیقی کو حلال کرتے ہیں. رمضان ٹرانسمیشن کے پروگرام ہو رہے ہیں، شہری افطاری لوگوں کی خراب کی جا رہی ہے، اور اس میں ایسے جو ہے وہ بعض لوگ بٹھائے جاتے ہیں کہ جو میرا خیال ہے کہ دین کے نام پہ بھی شاید دھبا ہو. کئی تو بڑے اچھے بھی جید علماء کرام بھی ہوتے ہیں، اللہ ان کی زندگیاں دراز فرمائے، جو دین کا دفاع کرتے ہیں. لیکن بعض ایسے ہیں کہ جو جنہیں دھپائی کہا جائے اور کیا کہا جائے کہ وہ اس قسم کے فتوے دیتے ہیں. اور کئی ڈراموں کے اندر
بعض کرائے کے مولوی لا کے ان سے فتوے لیے جاتے ہیں اور وہ درس دے رہے ہوتے ہیں کہ موسیقی حلال ہے. قوالی کو عبادت سمجھ کے, یہ پچھلے دنوں میں بھی کچھ دن پہلے کی بات ہے, میں بازار میں تھا, غالباً رکشے پہ ہی آ رہا تھا, تو اس میں قوالی لگی ہوئی تھی. اب وہ بندہ قوالی کو عبادت سمجھ کے سنتا ہے. میں لاہور جب پڑھتا تھا تو بہاولپور سے جب لاہور آتے, صبح صبح وہاں اترتے اڈے پہ, تو وہاں سے پھر ٹیوٹے میں بیٹھ کے اپنے کالج میں جانا ہوتا تھا. تو ٹیوٹے والے نے اگر گانے لگائے ہوتے نا تو ہم اسے کہتے یار گانے بند کر دے, صبح صبح کا وقت ہے. تو وہ اللہ کا بندہ گانا بند کر کے قوالی لگا دیتا. اب قوالی بند کرنے کا کہیں تو اللہ جی مولوی صاحب قوالی بھی بند کرے, یہ تو برکت کے لیے لگائی, استغفر اللہ معاذ, یہ تو حالت ہے ہماری. تو یہ رکشے کے اوپر قوالی لگی, اور قوالی میں پتا کیا کہہ رہے ہیں, قوالی کو لوگ, حالانکہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے, قوالی بہت بڑا فتنہ ہے, لیکن یہ کچھ عرصہ پہلے سوشل میڈیا پہ ایک مولوی صاحب, عالم دین تو میں نہیں کہوں گا, علماء تو اٹھتے جا رہے ہیں, ایک مولوی صاحب سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور تقریر کر رہے ہیں بڑی لہک لہک کے, اور لوگ ان کے اوپر پیسے پھینک رہے ہیں, اور وہ کہہ کیا رہے ہیں, او مولوی تو قرآن سنا کے لوگوں کو مشرک بناتا ہے, ہمارے باپے موسیقی سنا کے لوگوں کو مسلمان کرتے تھے, اور تیرے قرآن میں وہ سواد نہیں ہے جو ہمارے باپوں کی موسیقی میں سواد تھا. استغفر اللہ معاذ اللہ. جن کو قرآن سن کے سواد نہ آئے, موسیقی سن کے سواد آئے, ان کے ایمان پہ کیا کہیں گے آپ؟ اور وہ کہا کرتے ہیں, یہ صوفیاء کرام پہ الزام لگاتے ہیں, یہ اولیاء کرام پہ بہتان لگاتے ہیں, جو یہ کہتے ہیں کہ بر صغیر کے اندر ہندو بستے تھے, علماء آئے, اولیاء آئے, انہوں نے دیکھا کہ ویسے بات نہیں سنتے تو انہوں نے بانسریاں بجا بجا کے اکٹھے کیے سارے, انہوں نے موسیقی چلا چلا کے اکٹھے کیے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ کے قرآن کے اندر جو حسن ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے. تو بہرحال یہ بہت بڑا فتنہ ہے. آقا نے فرمایا تھا علم اٹھ جائے گا, جہالت عام ہو جائے گی, اور جو جاہل آئیں گے وہ یہی گل کھلائیں گے, زنا کو بھی حلال کریں گے, شراب کو بھی حلال کریں گے, موسیقی کو بھی حلال کریں گے. میں بتا رہا تھا کہ رکشے پہ قوالی لگی, اور کیا کہہ رہے وہ, اس کا مفہوم یا قوالی کا وہ فکرہ تو مجھے یاد نہیں ہے کیونکہ میں کون سا رٹنے کے لیے سن رہا تھا. وہ کہہ رہے کہ جب معشوق پلائے تو پھر حرام نہیں رہتی, پھر پی لو میں شرابی میں شرابی میں شرابی. یہ وہ اس کی زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں, اور وہ رکشہ چلانے والا اور جتنے بھی سننے والے وہ سارے کے سارے عبادت سمجھ کے سن رہے ہیں. یہ دین ہے, یہ عبادت ہے, یہ دین کا مذاق نہیں ہے تو کیا ہے؟ جب دین کی دھجیاں مسلمان اڑائیں گے تو غیروں کی کیا ضرورت ہے؟ جب مسلمان اپنے دین کا مذاق اڑائیں گے, اسلام کا لیبل اپنے اوپر لگانے والے, اپنے اوپر اسلام کا لیبل چڑھانے والے لوگوں کے سامنے یہ تصویر پیش کریں گے, وہ غیروں کے ساتھ جنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اندر سے ہی ہمیں تو اپنوں نے لوٹا, غیروں میں کہاں دم تھا. حالت تو یہ ہو چکی ہے. اللہ ہم سب پہ اپنی رحمت فرمائے. تو خیر میرے بھائیوں, یہ محض اتفاق نہیں ہے, اس کو اتفاق نہ سمجھو کہ کہیں کرونا کے خدشات ہیں, کہیں یہ ٹڈی دل کے حملے ہیں, فصلوں کی فصلیں اجڑتی جا رہی ہیں, اور کہیں بے موسمی بارشیں ہیں. آقا نے یہ بھی ایک قیامت کی نشانی بتلائی تھی کہ بارشیں کثرت سے ہوں گی لیکن زمین کچھ اگانا بند کر دے گی. بارشیں ہوتی ہیں لیکن زمین پیداوار نہیں دیتی. ہائے ہائے, فرمایا یہ بھی تھا کثرت کے ساتھ اموات ہوں گی اور اچانک اموات ہوں گی. دیکھ لیں آپ کے سامنے, کثرت کے ساتھ ہو رہی ہیں, اچانک ہو رہی ہیں, اور بڑے بڑے ہمارے پیارے ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ بھی کچھ دن پہلے ہمارے اسی مسجد کے خطیب ہمارے محترم مولانا محمد دین حافظہ اللہ تعالی, ان کا بیٹا بھی بیچارہ مکہ مکرمہ میں جو ڈاکٹر تھے وہ بھی سنا ہے پچھلے دنوں میں فوت ہو گئے. اسی طرح ہمارے یہاں کچھ نمازی ہیں وہ بھی تذکرہ کر رہے تھے. بہت سارے ہمارے دوست کثرت کے ساتھ اموات ہو رہی ہیں اور اچانک موتیں ہو رہی ہیں. گھر سے بندہ نکلتا ہے بڑی خوشیاں دل میں سموئے ہوئے, پتہ نہیں کون کون سے خیالات اور خواہشات ہوتی ہے, لیکن میت واپس آتی ہے. یہ جو عید والے دن جو طیارہ گرا تھا, کیا ان کی کوئی خواہشات نہیں تھی؟ وہ عید پہ کوئی غمی منانے جا رہے تھے؟ آخر وہ عید کی خوشیاں اپنوں کے ساتھ گزارنے جا رہے تھے نا, تو کیا ہوا ان کے ساتھ؟ یہ ساری قیامت کی نشانیاں پوری ہو رہی ہیں,
اور میں اور آپ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ محض اتفاق نہیں ہے، یہ ٹڈی دل کے حملے، یہ ٹڈیاں فرعونیوں پہ بھی ٹڈیوں کا عذاب آیا تھا، فرعونیوں پہ ٹڈیوں کا عذاب آیا، انہوں نے بھی وقتی طور پر کہا جی ایک دفعہ اسے دور کر دیا اب ہم مانیں گے، لیکن جب وہ عذاب دور ہوا پھر ویسے کہ ویسے ہو۔ میں اور آپ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ یہ مت سمجھیے کہ وقتی طور دعائیں کر کے نمازیں پڑھ کے سجدے کر کے عذاب ٹل جائے گا اس کے بعد پھر ویسے کے ویسے ہو جائیں گے، نہ اللہ کو دھوکہ دینا ممکن نہیں ہے۔ ساری دنیا مل کے مکر کرے، تدبیر کرے، اللہ کی تدبیر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ محض اتفاق نہیں ہے، یہ کرونا، یہ ٹڈی اور بے موسمی بارشیں، اور کہیں یہ عمر ثانی، خلیفہ ہشتم سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، ان کی قبر کے ساتھ یہ گھرونا کام جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے اگر حقیقت ہے تو یہ بھی کو میرے بھائیوں اتفاق ہے۔ اور پھر یہ علماء حق کا اس کثرت سے یکے بعد دیگرے ایک ایک کر کے دنیا سے چلے جانا، اتنا بڑا خلا امت کے لیے یہ محض اتفاق نہیں ہے، یہ سرزنش ہے ہمیں، یہ اللہ کی طرف سے ہمیں جگایا جا رہا ہے، بیدار کیا جا رہا ہے۔ بعض لوگوں کے لیے عذاب ہے، بعض لوگوں کے لیے آزمائش ہے۔ لوگوں آ جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، انیبوا الی ربکم واسلموا لہ، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ اور اس کی بات مان لو، اپنے رب کی طرف آ جاؤ اور اس کی بات مان لو، یہ تقاضا ہے مالک۔ انیبوا الی ربکم، اپنے رب کی طرف آ جاؤ، واسلموا لہ، اور اس کی بات مانو، من قبل، اس سے پہلے ان یاتیکم عذاب ثم لا تنصرون، کہ تمہارے اوپر عذاب آ جائے پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ آخر ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه كما تحب وترضى۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، جنہیں عمر ثانی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، خلیفہ پنجم بھی کہا جاتا ہے، خلیفہ ہشتم بھی کہا جاتا ہے، بنو امیہ کے خلفاء میں سے یہ خلیفہ تھے۔ 61 ہجری میں پیدا ہوئے، 101 ہجری میں دنیا سے چلے گئے، صرف 40 سال زندگی گزاری، اور ان کا دور خلافت صرف 2.5 سال ہے، اور اس 2.5 سال کے اندر ایک بگڑے ہوئے معاشرے کو انہوں نے ایسا بنا دیا تھا کہ اللہ کی ایسی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوئیں کہ لوگ زکوٰۃ ہاتھ میں لے کے پھرتے تھے، لینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہی وہ دور تھا، اور 2.5 سال کے اندر ایسی اصلاحات کی انہوں نے، یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ سمجھ لیں کہ وہ پڑنانا بھی ان کے لگتے ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اسی خاتون کی اولاد میں سے ہے جس کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے مشہور، کہ فاروق اعظم رات کو گشت کر رہے تھے اور ایک گھر کے پاس پہنچے، اندر سے آواز آئی، اماں کہہ رہی ہے کہ دودھ میں پانی ملا دے، بیٹی کہتی ہے نہیں ملانا، خلیفہ نے روکا ہوا ہے، ماں کہتی ہے خلیفہ کون سا دیکھ رہا ہے، وہ کہنے لگی خلیفہ نہیں دیکھ رہا، خلیفہ کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ یہ اسی خاتون کی اولاد میں سے، اور حالت یہ تھی ان کی، اتنا تقوی اور اتنا پرہیزگاری، سب کچھ بیت المال میں جمع کروا دیا۔ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ سیب کھانے کی خواہش ہوئی، ذکر کیا کہ یار سیب بھی اللہ کی کیسی نعمت ہے، کتنی پیاری اس کی خوشبو ہوتی ہے اور کیسا پیارا ذائقہ ہوتا ہے۔ تو قریب ان کا کوئی رشتہ دار اموی خاندان کا ایک بندہ تھا، وہ بھی شہزادہ قسم کا تھا، سن رہا تھا، گھر گیا اور اس نے سیب بھیج دیے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو ملے، دیکھے، کہنے لگے کہ واقعی یار یہ بڑے اچھے ہیں، لیکن ساتھ ہی کہا یہ واپس لے جاؤ، میری طرف سے شکریہ ادا کر دینا اور اس کو واپس کر دینا۔ اس نے کہا حضرت تحفہ تو قبول کرنا چاہیے۔ فرمانے لگے آقا کے زمانے میں لوگ تحفہ دیتے تھے، اب تحفہ نہیں ہے، رشوت بن چکا ہے۔
آج مجھے سیب بھیجے ہیں، کل کو کام کروانے کا کہے گا، غیر قانونی کام میں نہیں کرتا۔ یہ وہی خلیفہ ہے کہ عید کا دن ہے، بچے کہتے ہیں ہم نے کپڑے لینے ہیں، بیوی اور بیوی بھی وہ کہ جس کا باپ بھی بادشاہ، بھائی بھی بادشاہ، خامد بھی بادشاہ، بیٹا بھی بادشاہ، اور سونا ان کے پاس کلوؤں کے حساب سے سارے کا سارا بیت المال میں جمع کروا دیا۔ بیوی کہتی ہے کہ چلے 1 ماہ کی تنخواہ ایڈوانس لے لے۔ گئے وزیر خزانہ سے بات کی، وہ بھی تو انہی کا جیسا سربراہ ہوگا ویسے ہی اس کے مشیر وزیر ہوں گے نا جی، اور ویسے ہی پھر رعایا بھی ہوگی، اعمالکم اموالکم۔ تو خیر اور پھر یہ بھی الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے سربراہوں کے دین پہ ہی ہوتے ہیں، جیسا بڑوں کا ہوتا ہے ویسے ہی چھوٹوں۔ آخری بات عرض کرنا، فرمایا کہ ان سے بات کر لے۔ بات کی تو وزیر خزانہ کہنے لگا حضرت 1 مہینے کی تنخواہ کی بات نہیں ہے، وہ تو میں دے دیتا ہوں، لیکن آپ مجھے یہاں لکھ دیں کہ آپ کے پاس گارنٹی ہے کہ مزید 1 مہینہ آپ زندہ رہیں گے اور جس مہینے کی تنخواہ آپ لے رہے ہیں وہ مہینہ کام کریں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمانے لگے، وہیں سے اٹھ کے آگے روتے ہوئے اور آ کے اپنے بچوں کو کہنے لگے، بیٹا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا باپ کل جہنم کی آگ میں جلتا ہوا نظر آئے؟ کہنے لگے نہیں ابا جی ہم یہ تو نہیں چاہتے۔ کہنے لگے بیٹا پھر انہی کپڑوں میں عید کر لو، تمہارا باپ اتنا بڑا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ واقعات تو ان کے سینکڑوں ہیں، کتابیں بھری ہوئی ہیں، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ ان کی قبر کے ساتھ جو معاملات ہوئے سوشل میڈیا پہ وہ جاری ہیں سارے کے سارے، اگر وہ حقیقت ہے تو میرے بھائیو ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جنہوں نے بھی یہ کام کیا ہے اللہ ان کو دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دے۔ اور وہ بعض ان حلقوں کی جانب سے جنہوں نے یہ کام کیا، ان گروہوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے جی یہ عرب والوں نے بھی جو ہے وہ ہمارے بڑوں کے مزارات کے ساتھ یہ کام کیا تھا۔ ہم کہتے ہیں انہوں نے مزاروں کے ساتھ یہ کام نہیں کیا، انہوں نے قبروں کے ساتھ یہ کام نہیں کیا، بلکہ انہوں نے تو اللہ کے نبی کی وہ سنت اپنائی تھی جس پہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں اپنے نمائندے ابو الحیاج اسدی رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا تھا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، کہا تھا کہ جاؤ تمہیں اس کام پہ بھیج رہا ہوں جس کام پہ مجھے میرے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ اور وہ کام کیا تھا کہ کوئی قبر اونچی ہو اس کو برابر کر دوں، کوئی پکی ہو اس کو گرا دوں، کوئی بھی کتبہ مزار کوئی تصویر ہے اس کو ڈھا دوں۔ یہی کام علی رضی اللہ عنہ نے کیا، یہی ان کے نمائندے ابو الحیاج اسدی نے کیا، اور یہی ان کے بعد ان کی اولاد اربوں نے کیا۔ آج ان کی بات کو سامنے رکھ کے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے ساتھ اور پھر قبر کے اندر سے ان کی باقیات نکال کے اس کے ساتھ یہ معاملہ کرنا، نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، نہ قانون اس کی اجازت دیتا ہے، نہ انسانیت اس کی اجازت دیتی ہے۔ ہم پرزور الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں، اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بھی دعا گو ہیں، اور یہ جو جید علماء دنیا سے رخصت ہو چکے ان کے لیے بھی دعا گو ہیں۔ اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے، اللہ درجات بلند فرمائے، اللہ سب کے حال پہ رحم فرمائے، اللہ ہم سب کے حالات درست فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔